بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ ہادی منان ٹی وی ہے اور میں کیمرہ مین جمیل ملک کے ساتھ میں ہوں ہادی عبد المنان۔ ناظرین، پاکستان میں ہونے والے اندوہناک صالحات کے حوالے سے اس سے پہلے ہم 2 پروگرام پیش کر چکے ہیں، اور اب چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کی 43ویں برسی ہے، آج ان کی 43ویں برسی ہے، اس لیے آج ان کے حوالے سے پروگرام پیش کریں گے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتائیں گے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے سزائے موت کی کوٹھڑی میں اپنی زندگی کے آخری 4 دن کس طرح گزارے۔ ناظرین، یہ 31 مارچ 1979 کی بات ہے۔ وہ سینٹرل جیل راولپنڈی کی سزائے موت کی کوٹھڑی میں نہایت آہستہ خرامی سے ٹہل رہے تھے، مگر کوٹھڑی میں 4-5 قدم چلنے کے بعد دیوار ان کا راستہ روک لیتی۔ پھر وہ جب دوسری جانب مڑتے تو 4-5 کی قدم کے بعد دوسری دیوار ان کا راستہ روک لیتی، اور جس سمت بھی رخ کرتے کوٹھڑی کی کل وسعت ہی 4-5 قدموں پر مشتمل تھی۔ وہ اسی طرح آہستہ آہستہ خرامی کے ساتھ ٹہلتے ہوئے کوٹھڑی کے آہنی جنگلے کی سرد سلاخوں کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ لگتا تھا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا۔ ناظرین، اسی دوران ان کو اطلاع دی گئی کہ ان کی بیگم شیریں امیر بیگم ان سے ملنے کے لیے آ رہی ہیں۔ ان کے چہرے پر ہلکا سا اطمینان کا تاثر آیا، کیونکہ وہ بھی ان کے منتظر تھے اور وہ ان سے بہت سی باتیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے دیکھا سلاخوں کی درزوں میں سے انہوں نے دیکھا وہ نہایت وقار کے ساتھ چلتی ہوئی ان کی طرف بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ ناظرین، وہ آئی اور جنگلے کی سلاخوں کے پاس کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے کوٹھڑی کے اندر جب نظر ڈالی تو جیسے لرز کر رہ گئی۔ اس چھوٹی سی کوٹھڑی میں انہوں نے دیکھا کہ ایک میلے سے مہین گدے اور ایک میلے سے تکیے کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ یہ تعفن کہاں سے اٹھ رہا ہے؟ انہیں شدید تعفن کا احساس ہوا تو انہوں نے دوبارہ کوٹھڑی میں نظر ڈالی۔ انہوں نے دیکھا کوٹھڑی کے ایک کونے میں ڈالڈے کا خالی ڈبہ پڑا ہوا تھا۔ یہ اس لیے تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین، لوگوں کے قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو اس ڈالڈے کے ڈبے میں اپنی ضروریات حاجت ضروریہ سے فارغ ہو سکے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر شیریں امیر بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہیں آزردہ دیکھ کر ذوالفقار علی بھٹو کہنے لگے، دیکھو، اگر تم حوصلہ ہار جاؤ گی
تو میرے بعد خاندان کے معاملات کو کون دیکھے گا؟ میرے بعد انہوں نے ان کا لفظ میرے بعد دہرایا اور کہنے لگی کہ کیا یہ ہماری آخری ملاقات ہے؟ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ تم مجھے آج کے بعد اس کوٹھڑی سے باہر نہ دیکھ سکو۔ وہ کہنے لگی، وہ کچھ بولنے لگی تو وہ سمجھ گئے کہ کیا کہنے والی ہے۔ انہوں نے انہیں ایک دم سے روک دیا اور کہنے لگے، دیکھو، رحم کی اپیل کے بارے میں سوچنا بھی نہیں۔ اگر میں ان سے رحم کی اپیل کروں گا ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ دے، مگر جن شرائط پر وہ مجھے چھوڑیں گے انہیں قبول کرنے سے مر جانا بہتر۔ ناظرین، ذوالفقار علی بھٹو کہنے لگے، دیکھو، مجھے یہ جرنیل میرے دشمن نہیں ہیں، میرے دشمن تو ان کے آقا ہیں، اور اگر میں بھی میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کرنے پر تیار ہو جاؤں تو یہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ خیر، تم ان باتوں کو چھوڑو، میں تم سے خاندان کے بارے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، انہیں معلوم تھا کہ اس کوٹھڑی میں اس میلے گدے اور میلے تکیے کے علاوہ اگر اور کچھ ہے تو وہ طاقتور آلات ہیں جو چھوٹی سے چھوٹی آواز کو بھی ریکارڈ کر سکتے تھے۔ اس لیے اس موضوع پر مزید بات کرنا انہوں نے بے مصرف سمجھ کر انہیں کہا کہ میں تم سے خاندان کے بارے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور وہ شیریں امیر بیگم سے بات بھی خاندان ہی کے بارے میں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ شیریں امیر بیگم کوئی سیاسی شخصیت نہیں تھی۔ انہوں نے کہا، دیکھو، انہوں نے اپنے ایک ایک بچے کے بارے میں تفصیل سے ان سے بات کی، اور خاص طور پر بے نظیر بھٹو کے بارے میں انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھو، بے نظیر بھٹو میری ایک ایسی بیٹی ہے جو سارے میرے بچوں میں سے سب سے زیادہ باصلاحیت ہے، اور وہی ایک ہے جو میرے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچا سکتی ہے، اور وہ میرے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا عزم بھی رکھتی ہے۔ اس لیے اس سے بھرپور اور مکمل تعاون کرنا، اور سارے خاندان کو بھی اس سے تعاون کرنے کے لیے تیار کرنا۔ اور نور محمد لغاری میرے والد صاحب کے زمانے سے ہماری زمینوں کے نگران ہیں، ان کا بھی خاص طور پر خیال رکھنا۔ اور دیکھو، جب میری لاش گڑی خدا بخش پہنچے تو رونا نہیں، اور اگر مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہو جس سے تمہیں دکھ پہنچا ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد اور اپنی بیگم کو زیادہ آزردہ دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا، دیکھو، اب تم چلو، اور جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں ان کا خاص طور پر خیال رکھنا۔ چونکہ یہ باتیں سنی جا رہی تھیں، سنی گئیں، کچھ باتیں ایسی تھیں جو حکمرانوں کے نزدیک
یا سامراج کے نزدیک قابل اعتراض تھی، اس لیے جب وہ چلی گئی تو اس کے بعد ان کو جتنی سہولتیں حاصل تھیں وہ مزید کم ہو گئیں۔ سہولتیں کیا حاصل تھیں؟ جو میں نے ابھی آپ کو صورتحال بتائی ہے، اس میں مزید یہ ہوا کہ اس میلے گدے پر چادر بدلنا بند کر دی گئی، تکیے پر بھی نیا غلاف بدلنا بند کر دیا گیا، اس ڈالڈے کے ڈبے کی صفائی کرنا بند کر دی گئی، اور جو وہاں ڈیوٹی پر متعین ملازم تھا، اس کو کچھ ایسی ہدایات دی گئیں کہ وہ ان کی کوئی بات ہی نہیں سنتا تھا۔ وہ بلاتے تو جواب نہ دیتا، نہ وہ کچھ سنتا، نہ وہ کچھ کہتا، وہ ان کے لیے پتھر بن چکا تھا۔ اس صورتحال کے خلاف انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی۔ اس روز اپریل کی 3 تاریخ تھی، جب سہالہ میں نظر بند ان کی بیگم نصرت بھٹو اور ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو کو یہ اطلاع دی گئی کہ آپ کے والد سخت بیمار ہیں، اس لیے آپ ان سے آ کر مل لو۔ مگر جب وہ وہاں پہنچی تو ان کو پتہ چلا کہ ان کے والد بیمار تو نہیں ہے، مگر یہ ملاقات ان کی آخری ملاقات کے لیے ان کو بلایا گیا ہے۔ بے نظیر بھٹو کہنے لگی، پاپا میں آپ کے لیے کچھ کتابیں لائی تھیں۔ انہوں نے کہا، میں ایک دن میں یہ اتنی کتابیں کیسے پڑھ سکوں گا، تم ان کتابوں کو واپس ہی لے جاؤ۔ انہوں نے کہا، پاپا یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو ذوالفقار علی بھٹو کہنے لگے، بینظیر بھٹو نے پوچھا کہ کیا یہ ہماری آخری ملاقات ہے؟ پہلے تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے، پھر بتدریج انہیں بتایا کہ ہاں یہ آخری ملاقات ہے۔ بتدریج بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بے نظیر بھٹو اور ان کی بیگم ایک دم سے صدمہ محسوس نہ کریں، برداشت کرنے کی ان میں صلاحیت پیدا ہو جائے، برداشت کر سکیں۔ ناظرین، ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ یہ میری آخری ملاقات ہے، آج کے بعد تم لوگ مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ یہ اس لیے نہیں ہوا کہ میں نے ایک چھوٹے سے آدمی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ میری جان جا رہی ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ عالم اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے چونکہ میں اور شاہ فیصل ہم دونوں عالم اسلام کو متحد کر رہے تھے، اور علامہ اقبال کے قول کے مطابق ہم نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر مسلمانوں کو متحد کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے ہم دونوں کو تو راستے سے ہٹانا ہی تھا۔ شاہ فیصل کو ان کے خاندان سے، ان کے گھر سے ہی غدار مل گیا، اور میرے ساتھ اس نے غداری کی جس سے مجھے وفاداری کی سب سے زیادہ توقع تھی۔ بہرحال یہ ہونا ہی تھا اور یہ ہو گیا ہے۔ اب تم حوصلے سے رہو اور میرے مشن کو، میرے مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرو، اور اب تم لوگ جاؤ۔ وہ چلے گئے۔ اسی روز شام کو 6:05 پر 5 آدمی ان کی کوٹھری میں داخل ہوئے۔
ایک जेल के सुपरिटेंडेंट यार मोहम्मद चौधरी, मजिस्ट्रेट बशीर अहमद खान, कर्नल रफ़ी, जेल का डॉक्टर सैयद सगीर हुसैन शाह और एक शख्स समत। जेल का सुपरिटेंडेंट यार मोहम्मद चौधरी ने नहायत अदब के साथ पहले सलाम ली, अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम। तो फिर नहायत अदब के साथ कहने लगा, जनाब आपको हुकूमत का ये फरमान पढ़ के सुनाना है। उन्होंने कहा सुनाओ। तो उन्होंने एक सरकारी पर्चा खोल कर पढ़ना शुरू किया। आप जुल्फ़कार अली भुट्टो वल्द सर शाह नवाज भुट्टो को 18 मार्च 1978 के रोज़ लाहौर हाई कोर्ट ने सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया, जिसके खिलाफ आपने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, जो 24 फरवरी जो 14 फरवरी मुझे गलती लग रही है, 14 मार्च 1979 को जो नामंजूर हो गई। आपने इसके खिलाफ नज़रसानी की अपील की, जो 24 मार्च 1979 के रोज़ वो भी नामंजूर हो गई, चूँकि सदर मुमलिकत ने इस मुकदमे में गैर जानबदार रहने और मुदाखलत न करने का फैसला किया है, इसलिए आज आपको फांसी दे दी जाएगी। ये सुनकर जुल्फ़कार अली भुट्टो एकदम से सीधे होकर बैठ गए, जैसे जंगल में शेर लड़ाई लेता है। और उनके चेहरे पर कोई तरद्दुद नहीं था, उनके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था, उनके चेहरे पर कोई ऐसा तासुर नहीं था कि वो अपनी मौत से जैसे डर गए। उन्होंने कहा, देखो मुझे ये हुक्म किसी मजाज अथॉरिटी के ज़रिए से 24 घंटे पहले, 24 घंटे पेशतर, इससे पहले 24 घंटे पहले सुनाया जाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। फिर मैंने आप लोगों से अपनी बहन मुनव्वरुल इस्लाम और अपने कज़न मुमताज़ भुट्टो की मुलाकात के लिए कहा। आपने कहा नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के बाद उनकी मुलाकात करा दी जाएगी, मगर ऐसा भी नहीं हुआ। मैं अपने वकीलों से फौरी तौर पर मिलना चाहता हूँ और मेरे दांतों में तकलीफ़ है, इसलिए मैं अपने वालिद डॉक्टर ज़फ़र नियाज़ी से भी मिलना चाहता हूँ। उन्हें बुला दिया जाए। ये देखकर कि थोड़ी देर के बाद जिस शख्स को फांसी दे दी जाएगी, उस शख्स को इतना पुरएतमाद और अपने हकूक़ के लिए आखिरी लम्हे तक लड़ते हुए देखकर उन सारों के एतमाद मुतज़लज़ल हो गए और वो आहिस्ता आहिस्ता करके वहाँ से चले गए। मगर जाते जाते मजिस्ट्रेट बशीर अहमद खान ने कहा कि अगर आप कोई वसीयत लिखना चाहें तो आपको कागज़ कलम मुहैया किया जा रहा है। वो चले गए। उनकी 6 दिन की शेव बढ़ी हुई थी, उनको एक मुशक्कती दिया गया था। नाज़रीन, आपको ये बताएं कि जो जुल्फ़कार अली भुट्टो की सतह के लीडर होते हैं, उनको गिरफ्तारी के बाद
یہ تو مجھے معلوم ہے کہ مقدمے کے فیصلے تک تو ان کو اسپیشل کلاس یا ایک کلاس دی جاتی ہے، جس میں جو جیل کے اندر ایک بنگلہ ہوتا ہے اور اس 5 مشقتی دیے جاتے ہیں اور ان کو ہر سہولت مہیا کی جاتی ہے، ٹی وی، ریڈیو، اخبار، ہر طرح کی جو ان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ مہیا ہوتی ہے، جو پہلی سطح اول کے جو لیڈر ہوتے ہیں ان کے لیے۔ سزائے موت کی کوٹھری میں ان کے لیے سوائے اس کے اور کوئی چیز مہیا نہیں تھی جو میں نے آپ کو بتائی، اور ایک مشقتی ضرور تھا جس کو وہ بوقت ضرورت بلا سکتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے اس مشقتی جس کا نام عبد الرحمن تھا اس کو بلایا اور کہا کہ دیکھو عبد الرحمن، میں اللہ تعالیٰ کے حضور ایک ملا کے چہرے کے ساتھ پیش نہیں ہونا چاہتا، اس لیے تم شیو کا بندوبست کرو۔ عبد الرحمن نے جا کر جیل حکام سے کہا، مگر جیل حکام ان کو شیو کا سامان دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بڑی مشکل سے ان کو اس پر راضی کیا گیا کہ وہ ان کو شیو کرنے دیں، مگر جب تک وہ شیو کرتے رہے سپرنٹینڈنٹ جیل یار محمد چودھری ان کے پاس کھڑا رہا۔ جب انہوں نے شیو کر لی وہ چلے گئے تو ذوالفقار علی بھٹو نے عبد الرحمن کو مخاطب کر کے کہا، عبد الرحمن دیکھو، تمہارے مہمان کو آج پھانسی دے دی جائے گی، آج وہ تمہارے پاس اس کی آخری رات ہے، اگر مجھ سے تمہیں کوئی دکھ پہنچا ہو اس دوران تو مجھے معاف کر دینا۔ عبد الرحمن یہ سن کر آنسو بہاتا ہوا ایک جانب کو بوجھل قدموں کے ساتھ چلتا ہوا ایک جانب کو چلا گیا۔ ناظرین، 8:05 پر عبد الرحمن ان کے لیے چائے کا کپ لایا اور 9:25 پر انہوں نے جو ان کو قلم کاغذ مہیا کیا گیا تھا وہ لے کر کچھ لکھنا شروع کیا۔ یہ انہوں نے 10:10 پر لکھنا شروع کیا اور 11:05 تک لکھتے رہے۔ ناظرین، وہ اسے لکھنے کے بعد اسے پڑھا، 1-2 بار پڑھا، پھر کچھ سوچتے رہے، پھر ان کاغذوں کو جلا دیا اور اٹھ کر وہ جنگلے کے پاس گئے اور سنتری سے کہنے لگے، دیکھو، میں کل رات بھی سویا نہیں ہوں، میں سونا چاہتا ہوں، میں تھوڑی دیر سونا چاہتا ہوں۔ اس کا جواب سنے بغیر یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور اپنے اس گدے پر لیٹ کر دیوار کی طرف منہ کر کے سو گئے۔ مگر 10 ہی منٹ کے بعد وہ سنم سنم پکارتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ ناظرین، 11:25 پر وہ پھر سنتری کے پاس گئے اور اسے کہنے لگے، دیکھو، میں سونا چاہتا ہوں، مجھے معلوم ہے تم مجھے 12 بجے جگا دو گے، تم لوگ مجھے 12 بجے جگا دو گے، مگر دیکھو مجھے جگانا نہیں، جگا تو نہیں دو گے، یہ کہا اور پھر جا کر اپنے اسی میلے گدے پر لیٹ گئے
اور تھوڑی دیر کے بعد ان کے مدھم خراٹوں کی آواز آنے لگی۔ ناظرین، 12 بجنے میں 1 منٹ پر جیل کا سپرنٹینڈنٹ یار محمد چودھری، مجسٹریٹ بشیر احمد خان اور ڈاکٹر سید صغیر حسین شاہ ان کے کمرے میں ان کی کوٹھڑی میں داخل ہوئے اور انہیں آوازیں دی، مگر انہوں نے ان کی آوازیں نہیں سنی، وہ نہیں بیدار ہوئے۔ تو وہ ساتھ، یہ تینوں آدمی وہ ساتھ سیکورٹی روم میں جا کر بیٹھ گئے۔ اور انتظار کرتے رہے کہ وہ کب اٹھے اور اگلی کارروائی ہو۔ ناظرین، 1:00 کچھ منٹ پر وہ بیدار ہو گئے اور 1:25 پر وہ بیدار ہوئے۔ 1:25 پر وہ بیدار ہو گئے اور ان 3 آدمیوں کے ساتھ باقی 2 آدمی کرنل رفیع اور سمت بیش آ چکے تھے، اور اب یہ 5 لوگ ان کی کوٹھڑی میں داخل ہوئے۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر مجسٹریٹ بشیر احمد نے کہا کہ آپ وصیت لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں، مگر کرنل رفیع فوراً بولے دیکھیے اب وقت نہیں رہا، اب کوئی وقت نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اشارہ کیا اور 2 آدمیوں نے ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور 2 آدمیوں نے ان کو پیروں سے پکڑ لیا، اور ایک آدمی نے آگے بڑھ کر ان کے دونوں ہاتھوں پر ہتھکڑی ڈال دی اور انہیں گھسیٹتے ہوئے لا کر باہر اسٹریچر پر ڈال دیا جو کوٹھڑی کے باہر رکھا گیا تھا۔ ناظرین، اس کوٹھڑی سے لے کر پھانسی گھاٹ تک فوج کا زبردست پہرا تھا۔ تھوڑی دیر ذوالفقار علی بھٹو اسی طرح لیٹے رہے، مگر پھر ایک دم سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے میں اپنے قدموں سے چل کر پھانسی گھاٹ تک جاؤں گا، اور وہ نہایت وقار کے ساتھ چلتے ہوئے پھانسی گھاٹ کے پاس پہنچ گئے۔ سامنے پھانسی کا پھندا لٹک رہا تھا اور ذوالفقار علی بھٹو نہایت وقار کے ساتھ اس اور پورے اعتماد کے ساتھ پھانسی گھاٹ کے اس پھانسی کے پھندے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ناظرین، پھر ان کے چہرے پر کالا ماسک چڑھا دیا گیا اور ساتھ ہی ان کے گلے میں پھندا ڈال دیا گیا۔ پھندا ڈالنے کے بعد 1 سیکنڈ سے پہلے جلاد کو لیور دبا دینے کا حکم دے دیا جاتا ہے، مگر ناظرین 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ، پھر سیکنڈ پہ سیکنڈ گزرتے گئے اور 3 منٹ گزر گئے، مگر کسی نے جلاد کو لیور دبانے کے لیے نہیں کہا۔ جب نہیں کہا تو ذوالفقار علی بھٹو تیزی کے ساتھ بولے فنش اٹ، اور اس کے ساتھ ہی کرنل رفیع نے جلاد کو اشارہ کیا اور جلاد نے لیور دبا دیا، اور ذوالفقار علی بھٹو کی موت کے ساتھ ہی ایشیا اور عالم اسلام پھر سے غفلت کی نیند سونا شروع۔ ناظرین، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ انہوں نے ایک بہت ہی چھوٹے آدمی کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، بلکہ پھانسی اس لیے دی گئی تھی کہ انہوں نے سیاست کو جاگیرداروں کے ڈرائنگ روموں سے نکال کر کسانوں کے پاس کھیتوں میں اور مزدوروں کے پاس کارخانوں میں پہنچا دیا تھا۔ ان کو پھانسی اس لیے دی گئی تھی
کہ انہوں نے عالم اسلام کو بیدار کرنے کی کوشش کی تھی. انہوں نے عالم اسلام کو یہ احساس دلایا تھا کہ تمہارے پاس تیل کی جو طاقت ہے اس سے تم کسی کی غلامی اختیار کرنے کی بجائے تم خود آزادی کے ساتھ، خود مختاری کے ساتھ اپنے معاملات چلا سکتے ہو. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ انہوں نے عالم اسلام کو یہ احساس دلایا کہ اگر تم اپنے آپس کے اختلافات دور کر دو تو یہ جو ہمارا تیل سستے داموں لے کر اپنا اسلحہ مہنگے داموں ہمارے پاس بیچتے ہیں، ہم اگر آپس میں لڑنا بند کر دیں تو یہ اسلحہ ان کے گوداموں میں ہی گلتا سڑتا رہ جائے گا. اور پھر یہی ہوا کہ مسلمان ملکوں نے اپنے اختلافات دور کرنے شروع کر دیے تھے. الجزائر اور مراکش نے ٹیبل پر بیٹھ کر اپنے مسائل حل کرنا شروع کر دیے. مصر اور لیبیا نے بھی اپنے اختلافات مٹا دیے اور جنوبی یمن اور شمالی یمن بھی آپس میں صلح کی ٹیبل پر بیٹھ گئے. یہ صورتحال سامراج کے لیے بہت تکلیف دہ تھی. یہ ان کے لیے برداشت کے قابل نہیں تھی. جب یہ ہوا اور بھٹو کو پھانسی اور شاہ فیصل کو گولی سے اڑا دیا گیا تو اس کے بعد سامراج نے کہا کہ ہم 2 گھنٹوں میں یا 4 گھنٹوں میں ان کے کنووں پر، تیل کے کنووں پر قبضہ کر لیں گے. تو مسلمانوں نے یہ کہا کہ ہم 1 منٹ میں اپنے تیل کے کنویں جلا ڈالیں گے مگر تم تک نہیں پہنچنے دیں گے. یہ ساری صورتحال تھی جس کی وجہ سے ان دونوں رہنماؤں کو راستے سے ہٹا دیا گیا. ناظرین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس وقت ان کو پھانسی دی گئی اس وقت وہ OIC کے چیئرمین تھے، اسلامی سربراہی کانفرنس کے چیئرمین تھے. اور وہ جو انہوں نے عالم اسلام کو علامہ اقبال کے اس شعر کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار کیا تھا کہ ایک کرنے کی کوشش کی تھی کہ نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاش کر ایک کرنے کی کوشش کی تھی. ان کی موت کے ساتھ ہی وہ کوشش اپنے من کھو گئی. ناظرین، یہ پھانسی ذوالفقار علی بھٹو کو نہیں دی گئی تھی بلکہ یہ ایشیا کے مستقبل کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا.